يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين معزز و محترم سامعین و ناظرین کرام، ربیع الثانی شریف کا ماہ مبارک ہے، اس کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں جہاں حضور غوث الثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک بڑی 11ویں شریف کے نام سے منعقد ہوتا ہے۔ وہاں پر امسال کشتہ عشق مصطفیٰ فنا فی خاتم النبیین امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک بھی منعقد ہو رہا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ ہمیں اپنے ان پاک بندوں کی عقیدت، محبت، ان سے نسبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی 2 جگہوں سے آیات طیبات پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جن میں اللہ کریم جل شانہ نے اپنے بندوں کی نہ صرف خود شان بیان فرمائی ہے، بلکہ ان کی عظمت جو لازوال ہے، جاویدانی ہے، اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ایک مقام پر وہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرحمن، رحمان کے بندے، الذین وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر بڑے متانت اور سنجیدگی کے ساتھ چلتے اور رہتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے کسی جاہل کا مکالمہ ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، مخاطب ہو جائے، وہ انہیں سلام کرتے ہیں، یعنی ان سے وہ جھگڑا نہیں کرتے، انہیں سلامتی کی دعا دے کر گزر جاتے ہیں۔ دوسری جگہ جو آیات طیبات پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ کریم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہی ایمان والے ہیں اور یہی تقوی والے ہیں۔ لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کی جو یہ عظمت اور شان بیان کی گئی ہے، یہ ان کی شان دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے اللہ کے نیک بندے تھے، دنیا سے چلے گئے، اب ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے، اب ان سے کوئی بات کرنے کی یا ان سے استغاثہ کرنے کی، ان سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں، اب تو وہ مر گئے، زندہ تھے تو کام آتے تھے، مرنے کے بعد تو وہ کام نہیں آتے۔ تو قرآن نے یہاں پر یہ بات بیان کی ہے کہ یہ جو عظمت اور شان ہے نا، کہ جو اللہ کے دوست ہیں انہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں، اور یہی ایمان والے ہیں اور یہی تقوی والے ہیں۔ یہ اللہ نے آگے اعلان کر دیا کہ یہ جو مقام ان کو اللہ نے عطا کر دیا ہے نا، یہ مقام اس کا دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی۔ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، ان کے لیے بشارت ہے۔
فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، وہ حیات دنیا ہو یا آخرت ہو، دنیا میں بھی ان کا یہ مقام تھا اور اب وہ دوسری دنیا میں چلے گئے ہیں جس کو آخرت کہتے ہیں، تو آخرت میں بھی ان کا یہ مقام موجود ہے، ختم نہیں ہوا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات احکامات تبدیل نہیں ہوتے، رب جو حکم دے دیتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات سے پتہ چلتا ہے کچھ لوگ، ایک طبقہ دنیا میں ایسا بھی ہے جن کو مخصوص مقام سے نوازا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ان کا وہ مخصوص مقام بیان کیا گیا مختلف جگہوں پر۔ حدیث پاک میں کچھ باتیں ہیں جو سمجھنے کے لائق ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی ہدایت کے لیے دنیا میں نبی رسول پیغمبر مبعوث فرمائے تاکہ وہ دنیا کو سیدھے راستے کی طرف لے کر چلتے رہیں، ہدایت کا راستہ انہیں بتاتے رہیں اور ہدایت کے راستے پر انہیں چلاتے رہیں۔ یہ آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا اور ہمارے نبی پر آ کر یہ سلسلہ ختم ہوا۔ حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اعلان فرمایا، آقا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے حضور کی اس شان کو بیان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ میں نے محمد کو مردوں کا باپ نہیں رہنے دیا، مرد دیے تھے لیکن ان کو دنیا سے اٹھا لیا، بلا لیا، وہ کسی مرد کے باپ اس وقت دنیا میں نہیں ہے۔ کوئی مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی میرا باپ ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین اور وہ آخری نبی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے حضور کی شان بیان کی۔ ایک تو جملے بڑے ضروری ہیں جو سمجھنے کے لائق ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضور کی ولادت باسعادت سے 55 دن پہلے حضور کے والد گرامی فوت ہو گئے، یعنی حضور علیہ السلام بھی دنیا میں نہیں آئے تھے، قریب 2 مہینے حضور کے دنیا میں آنے سے رہتے تھے کہ حضور کے والد فوت ہو گئے۔ اور جب حضور پیدا ہوئے تو فوراً بعد والدہ فوت ہو گئی، کچھ سالوں کے بعد، بعض نے 4 سال لکھے، بعض نے 6 سال لکھے، آپ کی امی بھی فوت ہو گئی۔ اور حضور نے جب شادی مبارک کی تو ایک نہیں کی، حضور نے 11 شادیاں کی۔ اللہ نے اس میں سے 8 بچے عطا فرمائے، 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ 4 بیٹوں پر علماء کو اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں 3 بیٹے، بیٹیاں 4 ہیں، اس پر کسی کو اختلاف نہیں۔ وہ مسلک کے اہل سنت کے علماء ہوں یا اہل تشیع کے علماء ہوں، شیعہ بھی ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور کی 4 بیٹیاں، اور اہل سنت تو سارے ہی دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، وہابی ہوں، یہ سارے مانتے ہیں کہ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں میں اختلاف ہے، جس چیز پر اجماع ہے وہ 3 بیٹے، ایک بیٹے کا نام قاسم ہے اور ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے، ایک بیٹے کا نام طیب اور طاہر ہے اور ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں حضرت عبداللہ کو ہی حضور طیب اور طاہر کہتے تھے۔ یہ تو اتفاق ہو گیا کہ عبداللہ، طیب اور طاہر چاہے ایک ہی سمجھ لیں، نام ان کے 3 تھے، تو قاسم دوسرے ہوئے اور ابراہیم تیسرے ہوئے۔ یہ 3 بیٹے تو ہیں۔ ابو قاسم کے نام سے حضور مشہور تھے، حضور کو کہا ابو القاسم جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا میری کنیت پر کسی کی کنیت نہ ہو، میرے نام پر لوگوں کے نام ہو، یعنی محمد نام رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی اپنے آپ کو ابو القاسم نہیں کہلا سکتا، یعنی قاسم کے ابو ایک ہی ہیں، وہ حضور علیہ السلام ہے۔ حضور نے اپنے اس بیٹے سے اپنے آپ کو منسوب کر لیا تھا ابو القاسم۔ تو 3 بیٹوں پر تو اتفاق ہو گیا نا کہ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم، یہ تینوں 55 میں فوت ہوئے۔ باپ بھی حضور علیہ الصلوۃ
السلام کے آنے سے پہلے فوت ہو گیا، اور حضور علیہ السلام کی امی تھوڑے دنوں کے بعد فوت ہو گئی۔ اولاد دی تو اللہ نے بیٹے 3 تھے یا 4 تھے، اللہ نے سارے کے سارے قبل از وقت بلا لی۔ یہ بات آپ لوگ پہلے جانتے، یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے کہ یا ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی، یہ بات آج جانتے۔ جبکہ حضور کے دادا جان، حضور علیہ السلام کے دادا جان حضور کے دنیا میں آنے کے بعد بھی زندہ رہے کافی عرصے تک، 8 سال لکھے بعد علماء نے، کچھ نے زیادہ اور کم بھی لکھا۔ دادا زندہ ہے، باپ نہیں زندہ۔ کیوں؟ جو رب دادے کو اتنی لمبی عمر دے سکتا ہے وہ باپ کو نہیں دے سکتا؟ تو حضور تو اللہ کے محبوب ہیں کہ وہ محبوب کے باپ کو زندہ نہیں رہنے دیتا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو دادے کو زندہ رہنے دیتا ہے باپ کو زندہ کیوں نہیں رہنے دیتا؟ اور اگر اللہ کی مرضی یہی تھی، چلو خدا نخواستہ سمجھنے کے لیے یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی فوت ہو جائے، جلدی چلے جائے، میں اس کو یتیم رکھنا چاہتا ہوں، کوئی اس میں راز تھا تو چلو بیٹے زندہ رہتے جوانی تک، جو حضور کا زندگی میں سہارا بنتے، اللہ نے وہ بھی زندہ نہیں رہنے دیے۔ ایک مسئلہ تو یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا میرے محبوب کو کسی کی حاجت اور ضرورت اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ باپ ہو تو وہ پالے گا، بغیر باپ کے میرا نبی پال نہیں سکتا۔ بیٹے ہو وہ سہارا بنے، میرے نبی کو تو کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ ایک تو راز یہ تھا۔ دوسرا راز جو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ تھا کہ اگر حضور کے ابا جی زندہ رہتے تو پھر اور بیٹا بیٹی پیدا ہونے کے امکانات تھے۔ ایسا نہیں ہے ایک بیٹا ہو جائے پھر بعد میں دوسرا ہو، پھر تیسرا ہو، پھر چوتھا ہو، یا بیٹی ہو، ہوتا رہتا ہے۔ لیکن حضور کے ابا جی کو فوراً، جیسے ہی آپ اپنی امی جان کے شکم پاک میں آئے، ابھی حضور کو دنیا میں آنے میں وقت بھی باقی تھا کہ والد کا سایہ اٹھا لیا، اس لیے کہ بعد میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کا کوئی بھائی کہلانے والا نہ ہو۔ جو رب اپنے محبوب کا بھائی، ماں جایا، باپ جایا، شریک برداشت نہیں کرتا، وہ نبوت میں کسی کو برداشت کر لے۔ اور اگلا بھی مسئلہ یہی ہے کہ اگر حضور کے بیٹے زندہ رہتے تو وہ بڑے ہو کر نبی بنتے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا محبوب اور اس کے بیٹوں کو اللہ جو ہے وہ کوئی مقام اور کوئی مرتبہ نہ دے۔ ایسا ممکن ہے؟ محبوب کے بیٹے اور اسے کچھ نہ دے، دنیا کو تو سب کچھ دے، محبوب کو اور محبوب کے بیٹوں کو کچھ نہ دے، یہ ممکن نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ زندہ رہیں گے، جوانی چڑھیں گے، تو جو مدت ہوتی ہے جوان ہونے کے بعد نبوت کے لیے، اس مدت میں آئیں گے تو نبوت تو دینی ہوگی، لازمی دینی ہوگی۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے بچوں کو پہلے ہی بلا لیا تاکہ کوئی میرے محبوب کے بعد نہ کہے کہ میں بھی نبی ہوں۔ جو رب بیٹوں کو بھی حضور کے بعد نبی بنانا یا نبی بننا پسند نہیں کرتا، وہ کسی ارے گرے کے لیے نبوت پسند کر لے گا۔ یہ وہ مسائل ہیں جو سمجھنا بندے کے لیے ضروری ہے، صاحب ایمان کے لیے۔ اور آج جو ہے ہم جب ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، تاجدار ختم نبوت، اور ہمارے بزرگوں نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جانیں قربان کی اور بڑے بڑے معاملات اور مسائل اور مصائب سے گزرے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں مولوی صرف ایسے ہی دھرنے دے کے بیٹھ جاتے ہیں، ایسے ہی جلوس نکالتے ہیں، کوئی اور کام ہی نہیں ہے۔ اور اب یہاں تک کہنا شروع کر دیے کہ آئندہ یہ مولوی دھرنے والی اور جلوسوں والی سیاست نہیں کرے گا۔ میں یہ ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، آئندہ کوئی شرارت کر کے دیکھنا کیسے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ہم نے لکھ کے نہیں دیا کہ جو مرضی نبی کے خلاف بکواس کرتا رہے ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ وہ اپنا ہوگا یا پرایا، جب بھی کوئی نبی کے خلاف بکواس کرے گا، علماء کی ذمہ داری ہے وہ ہر طرح سے تحفظ کرے گا۔ یہ تو ہمیں ہمارے بزرگ سبق دے کر گئے کہ اور کچھ کرو نہ کرو، کم از کم نبی کی ناموس اور ختم نبوت پر آواز تو بلند کرو۔ جان دینے والا تو بڑے اونچے مقام کا بندہ ہے نا، جان اگر نہیں دے سکتے تو آواز تو بلند کر سکتے ہیں نا، یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ اور جنہوں نے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں وہ تو بڑے اونچے مقام پر فائز ہیں۔ اس لیے اللہ کریم جل شانہ نے نہ باپ کو رہنے دیا تاکہ کوئی اور بیٹا پیدا نہ ہو،
اور نہ بیٹوں کو زندہ رہنے دیا تاکہ ان میں سے کوئی نبی کا اعلان نہ کرے. اور میرے نبی کا خود فرمان ہے, میں ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. حضور نے فرمایا اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو یہ نبی ہوگا. حضور کے ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے اس کا نام لے کر کہا, فرمایا اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا, جوان ہوتا, تو یہ نبی ہوتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو نبوت نہیں دینی تھی, اس لیے ان کو دنیا سے اٹھا لیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نبوت کا سلسلہ مجھ پہ بند ہو گیا, ختم ہو گیا, میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. لیکن یہ سلسلہ تو حضور کی نبوت کا زمانہ قیامت تک چل رہا ہے. تو آگے پھر دور غلط نہیں آئیں گے, خراب نہیں آئیں گے, دور تو آئیں گے غلط خراب. تو نبوت کی ذمہ داری اب کون اٹھائے گا؟ تو سرکار نے اس وقت اعلان فرمایا میری امت کے علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ قیامت تک یہ کرتے رہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہ جو نبیوں کی وراثت ہے وہ ہے علم. پیسہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتا, جائیدادیں نبیوں کی وراثت میں نہیں ہوتی, اور نہ وہ نبی رکھتے ہیں نہ ان کو آگے اولاد میں تقسیم کیا جاتا. حضور نے فرمایا جو کچھ میرے پاس ہے وہ سارا کا سارا میری امت کے لیے. سبحان اللہ. حضور کے پاس جو کچھ آیا نا, حضور نے سارا اپنی امت کے لیے وقف کر دیا. جیسے امت کو حضور سب کچھ دیتے تھے ایسے اپنے گھر والوں کو بھی دیتے تھے. یہ نہیں کہا کہ امت کو کچھ نہیں ملے گا, میری جائیداد ساری میرے گھر والوں کے لیے, ایسا نبی کا اعلان نہیں ہے. ہاں حضور نے فرمایا میری جو وراثت ہے وہ علم ہے, اور علم میرے جو وراثت ہے وہ علماء کے پاس جاتی رہے گی, اور قیامت تک یہ وراثت کے رہیں گے مالک. اور یہی ان کی ذمہ داری ہے, جو کام میرے بعد باقی کرنے والا ہوگا وہ میری علماء کریں. اس لیے اللہ نے ان کی شان بیان فرمایا یہ جو میرے محبوب کی امتی ہے یہ معمولی نہیں ہے, ان کا مقام انوکھا اور نرالا. فرمایا عباد الرحمن, اللہ کے جو بندے ہیں نا, رحمان کے بندے, الذین یمشون علی الارض ہونا, جب وہ چلتے ہیں زمین پر اکڑتے نہیں, تکبر نہیں کرتے, غرور نہیں کرتے, عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے. ہاں اپنی ذات کا مسئلہ ہو تو وہ کوئی اگر برا بھلا بھی کہہ لے, مار پیٹ بھی ہو جائے, کوئی تکلیف بھی آ جائے تو برداشت کرتے ہیں. لیکن حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے لیے وہ اتنے غیرت والے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی حضور کے بارے میں جملہ کہہ دے تو پھر ان کے پاس نرمی نہیں ہوتی, ان کے پاس اتنی سختی ہوتی ہے کہ دشمن جان کو معاف کیا جا سکتا ہے لیکن نبی کے دشمن کو معاف نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ نبی خود یہ تعلیم دے کر گیا ہے, فرمایا جو کسی نبی کی بے ادبی اور گستاخی کرے اسے قتل کر دیا جائے. سبا نبی جان سبا نبی جان سبا نبی جان تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد فاقتلوه فاقتلوه فاقتلوه. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا فرمان ذیشان ہے, اور حضور علیہ السلام کے دور میں ایسے واقعات ہوئے, شاتم نبی کو قتل کیا گیا, حضور کے سامنے پھر وہ بندہ لایا گیا, اس بندے نے فلاں بندے کو قتل کیا یا اس بندے نے فلاں عورت کو قتل کیا. مسلمان نے, صحابی رسول نے, تو حضور نے پوچھا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ وہ آپ کی بے ادبی کرتا تھا, اس نے آپ کی گستاخی کی تو میں نے قتل کر دیا, مجھ سے برداشت نہیں ہوا. حضور نے اس کے لیے کوئی سزا مقرر نہیں کی, فرمایا اس نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا. سبحان اللہ. ایسے لوگوں کے لیے یہی سزا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر سے بڑا نہ کوئی صحابی ہو سکتا ہے, نہ کوئی صاحب ایمان ہو سکتا ہے, نہ کوئی صاحب علم ہو سکتا ہے. اور آپ کی شکایت حضور کی خدمت میں پہنچی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا, اپنے والد کو تھپڑ مارا. حضور علیہ السلام نے حیرانگی سے پوچھا باپ کو تھپڑ مارا, بوڑھے باپ کو؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا کیوں؟ اس نے کہا جی اس نے آپ کی بے ادبی کی تھی, میرے سامنے کوئی جملہ اس نے ایسا بولا جو آپ کی شان کے لائق نہیں تھا, مجھ سے برداشت نہیں ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انہیں کوئی سرزنش نہیں کی, سزا نہیں دی, برا نہیں کہا, بلکہ فرمایا ہاں
تمہارے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ جس بندے کے دل میں میری محبت اپنے والدین اور اولاد سے اور ساری کائنات کے لوگوں سے زیادہ ہے وہ صاحب ایمان ہے، اور جس کے دل میں ان لوگوں کی محبت زیادہ ہو میری محبت سے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اس طرح سختی کرنا اور اس طرح ان کافروں کو اور ان منافقوں کو جو نبی کی اس کسی کے سامنے بے ادبی کریں اس کا بدلہ لینا امت پر واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے اس غصہ اور ناراضگی اور سختی تو ان کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بار بار جو کفرستان ہے، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، یہ بار بار نبی کی عزت اور ناموس کو چھیڑتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں میں غیرت باقی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ نے ایسے بندے دنیا میں رکھے ہیں اور قیامت تک رہیں گے، جن میں سے ایک خادم حسین رضوی تھی۔ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ شاید ہم صدیوں تک کوشش کرتے رہے تو وہ کام نہیں کر سکتے۔ بالخصوص نوجوانوں میں، ہر ایک مومن میں، بالخصوص نوجوانوں میں وہ جذبہ پیدا کر دیا ہے کہ وہ دشمن رسول اور شاتم رسول کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے ہیں، سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ نہ پھر شیلوں کو اور گیسوں کو اور نہ گولیوں کو پرواہ نہیں لاتے، وہ کہتے ہیں ایک جان کچھ بھی نہیں، لاکھوں جانیں حضور کے نام پر قربان ہو جائے تب بھی تھوڑی۔ سبحان اللہ۔ یہ تو پھر امام سمجھا گئے، مسئلہ بتا گئے، تیرے نام پہ کروں جان فدا، ایک جان کیا دو جہاں فدا، تیرے نام پہ کروں جان فدا، ایک جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یا رسول اللہ ایک جان قربان کرنے کے بعد جی نہیں بھرا، دل چاہتا ہے دو جہاں قربان کر دوں، پھر اس کے بعد کہتا ہوں دو جہاں تو کچھ نہیں ہے، نبی کی شان تو بڑی زیادہ ہے۔ اللہ کروڑوں جہان بناتا، کروڑوں کے کروڑوں نبی کے نام پر قربان کر دیے جاتے۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہے، یہ مقام ملنا ہر بندے کے نصیب میں نہیں ہے، خاص لوگ ہیں۔ وہ خاص لوگوں کی شان اللہ پھر قرآن میں بیان کرتا ہے کہ ان کو عام نہ سمجھیں۔ ان کی شان یہ اللہ ان اولیاء اللہ، خبردار جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں۔ ایک جملہ سمجھانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ تو ان کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ انہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں، تو پھر یہ ساتھ اللہ کیوں لگایا؟ خبردار کیوں کیا گیا؟ خبردار تو وہاں کیا جاتا ہے جہاں خطرہ ہو، جہاں خطرہ ہو وہاں خبردار کیا جاتا ہے۔ تو ان کے پاس جانے سے تو کوئی خطرہ ہے؟ یہ بندے کو مارتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، فرمایا نہیں یہ تو کچھ نہیں کہتے بلکہ یہ تو پیار کرتے ہیں۔ مولا پھر ان سے ڈرا کیوں رہا ہے؟ ان سے خبردار کیوں کر رہا ہے؟ فرمایا انہوں نے تو کچھ نہیں کہنا، ہو سکتا ہے تو ان کی خدمت میں بیٹھ کے کوئی ایسا جملہ کہہ دے یا دل میں کوئی ایسا خیال کر لے جو مجھے ناگوار گزرے گا، ان کی اس بے ادبی کی وجہ سے تیرا ایمان برباد ہو جائے گا۔ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا ان کا مقام انوکھا اور نرالا ہوتا ہے۔ ایک بندے کے بارے میں پڑھا کتاب میں، وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کا مرید ہونا ہے، کوئی بڑا اللہ کا پیارا بندہ بتاؤ، انہوں نے کسی بزرگ کا نام بتایا، وہ چلا گیا مرید ہونے کے لیے، دیکھا تو کیا کمال ہے کہ بڑے عالی شان محلات بنے ہوئے، لنگر خانہ بڑا عظیم ہے اور دنیا بیٹھی ہے، لنگر بڑا عظیم چل رہا ہے، اور ان کا ایک استبل تھا گھوڑے رکھنے کا، گھوڑے رکھتے تھے، وہ گھوڑے میں چلا، اس استبل میں چلا گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ گھوڑے کی جو لگام ہے وہ چاندی کی ہے، اور گھوڑے کا جو جس رسے کے ساتھ باندھے ہوئے وہ ریشم کے،
جو قلے ہیں نا کھونٹے جن کو کہتے ہیں اردو میں، اور جنہوں نے پنیدہ جانور، وہ قلے جو تھے وہ سونے کے بنے ہوئے تھے، سونے کے قلوں کے ساتھ، ریشم کی ڈوری کے ساتھ اور چاندی کے کڑیالوں کے ساتھ وہ مزین تھے گھوڑے استبل میں۔ وہ سارا کچھ دیکھ کے پریشان ہو گیا اور باہر آ کر کہنے لگا جی اجازت ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں اجازت تو نہیں ہے، آئے ہو تو کسی مقصد کے لیے آئے ہو، مقصد تو سناؤ۔ اس نے کہا بس جی بس اجازت، نہیں کوئی بات تو کرو۔ اس نے کہا جی نہیں ایسے تو نہیں جانے دیں گے، کوئی وجہ بتاؤ نا، گھر سے کیا لینے آئے تھے؟ اس نے کہا جی آیا تو میں مرید ہونے تھا، تو پھر واپس کیوں بغیر مرید ہوئے کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو کسی اللہ والے کے پاس آیا تھا، یہاں کے دیکھا یہ تو دنیا دار بن گیا، اتنا دنیا دار تو میں نے آج تک دنیا دار بھی نہیں دیکھا جتنا آپ کو دیکھا، تو میں مرید ہو کر کہیں اپنا وقت ضائع نہ کروں اس لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا آج یہاں ٹھہرو، صبح چلے جانا، شام ہو گئی ہے، رات کو کہاں جاؤ گے؟ نہ ہونا مرید، لیکن ٹھہر جاؤ، رات یہاں ٹھہرو، صبح چلے جانا۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ شام کا جب وقت ہوا انہوں نے اسی بندے کو بلوایا، حالانکہ کئی مرید تھے، اسی کو بلوایا، لوٹا بھر کے لاؤ، ہم نے رفع حاجت کے لیے جانا۔ وہ لوٹا بھر کے لے آیا، آؤ جی چلے۔ چلتے گئے، ایک ایکڑ، 2 ایکڑ، مربع، 2 مربع، 1 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، یہاں تک کہ وہ بڑی دور نکل گئے۔ تو اس بندے سے رات آ گیا، اس نے کہا حضرت صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ چلتے ہی جا رہے ہیں۔ کدھر جانے کا پروگرام ہے؟ فرمایا مدینے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کدھر جا رہے ہیں؟ مدینے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا وہ مدینے جانے تھا تو مجھے بتا دیتا، وہ میرا جو تھیلا جس میں 1-2 جوڑے کپڑوں کے تھے وہ میں تو اٹھا لیتا، وہ تو میرا وہی رہ گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا وہ 1-2 جوڑے کپڑوں کے آپ کے دل میں ہے کہ وہ کہیں خراب نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، وہ میرے سونے کے قلعے بھی تو پیچھے لگے ہوئے، ریشم کی ڈوریاں بھی تو ہیں اور چاندی کے کڑیالے بھی ہیں اور اتنا بڑا استبل ہے، اتنے گھوڑے ہیں، دیکھو کتنی بڑی بلڈنگ ہے، عالی شان ہے۔ یہ سارے جب اس نے بات سمجھائی نا تو اس نے کہا جی میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ فرمایا وہ جو تو نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد مجھے دنیا دار سمجھ لیا نا کہ یہ تو اللہ والا نہیں ہے تو دنیا والا ہے، وہ ہے ضرور لیکن وہ میرے دل میں نہیں ہے، وہ زمین میں گڑے ہوئے، میرے دل میں گڑے ہوئے نہیں۔ یہ جو تھیلا تیرا چھوٹا سا کپڑے کا ہے جس میں تو نے 1-2 جوڑے رکھے ہوئے، وہ تیرے دل میں جگہ بنا کے بیٹھا ہے۔ مجھے بتا دنیا دار تو ہے کہ میں ہوں؟ جس کے دل میں 2 جوڑے ہیں کہ کہیں پیچھے سے کوئی اٹھا نہ لے، کہیں وہ گم نہ ہو جائے، دنیا دار وہ ہے یا وہ دنیا دار ہے جس نے سونا چاندی ہیرے جواہرات پیچھے چھوڑ دی اور مدینے کے راستے پر چل پڑا؟ پتہ چلا آج ہم صرف محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، عملاً کوئی نہیں ہے محبت، اور اللہ کے بندوں کا مقابلہ کرتے ہیں کہ اللہ والے کیا ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہے، وہ بھی بندے ہم بھی بندے، ان کا اور ہمارا کیا فرق ہے؟ میرے بھائی یہی فرق ہے دنیا کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ان کا مقام بیان کیا ہے کہ خبردار یہ میرے بندے ہیں، ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے، یہی ایمان والے، یہی تقوی والے۔ اور میں یہاں یہ جملہ بھی سمجھا دوں کہ اللہ کے برگزیدہ بندے جو ہوتے ہیں نا ان میں ان کے عجیب عجیب رنگ ہوتے ہیں۔ ایک اللہ والے کا رنگ یہ ہے کہ وہ دنیا میں ذرہ برابر بھی رغبت نہیں رکھتا، وہ ہر وقت اللہ کے جلوے میں گم رہتا ہے، اسے نہ دنیا کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اس کو کھانے کی، نہ پینے کی، نہ سونے کی، نہ اٹھنے کی، نہ اسے سردی لگے، نہ گرمی لگے، نہ بھوک لگے، نہ پیاس لگے۔ یہ ایک رنگ اللہ والوں میں سے ایک ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں مجذوب۔ ایسے بھی لوگ ہیں اور ان کے بارے میں حضور کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے اور مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں بظاہر جو پراگندہ حال اور پراگندہ مال ہیں، جن کے کپڑے بھی مٹی میں اٹے ہوئے گرد و غبار میں، اور ان کے جسم پر جو بال ہیں داڑھی اور سر کے اس میں بھی کوڑا کرکٹ اور یہ مٹی بھری ہوتی ہے، لوگ ان سے سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ فرمایا لیکن اللہ کے ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پہ قسم اٹھا لے کہ اللہ کی قسم آج یہ کام ہوگا تو اللہ اسی دن وہ کام کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک بندے کے بارے میں واقعہ لکھا بزرگوں نے کہ ایک مجذوب جا رہا تھا شام کو یا رات کو، بارش کا موسم تھا، سردیاں تھیں،
سردی کے موسم میں بارش پڑ رہی تھی اور سارا جو تھا نا وہ بازار وہ پانی سے کیچڑ سے بھرا ہوا تھا، اور وہ اپنی بستی میں جا رہا تھا اللہ کی محبت میں، اللہ کے جلووں میں گم، اسے پتہ ہی نہیں ہے پانی ہے، بارش ہے، سردی ہے، کدھر جا رہے ہیں، کدھر ارادہ ہے، وہ کوئی اس کا نہیں تھا کوئی ایسا پروگرام۔ ادھر سے کوئی جوڑا پکنک مناتے ہوئے پارک سے نکلا تو وہ بزرگ جو جا رہا تھا اس کے پاؤں میں جو ٹوٹے ہوئے جوتے تھے اس میں جو پانی بھر گیا تو اڑتا ہوا پانی اڑاتا ہوا چھینٹے اڑاتا ہوا وہ گزر جا جائے۔ وہ محبوب کے اوپر کپڑوں کے اوپر جب پڑے نا چند چھینٹے مٹی کے کیچڑ کے پانی کے تو محب کو بڑی تکلیف ہوئی، میں نے اتنے ہزار کا جوڑا لے کر دیا اور اس کا یہ حال ہے کہ میرے محبوب کا جوڑا ہی خراب کر دیا۔ تو اس کو غصہ آیا اور اس نے اس مجذوب کو تھپڑ دے مارا۔ تو بابا تو اندھا ہے، مجھے نظر نہیں آتا، ہم گزر رہے ہیں، کپڑے خراب کر دیے، آرام سے نہیں گزر سکتا، دور سے نہیں گزر سکتا۔ اس باب مجذوب نے اس کی طرف دیکھ کر پھر یوں اوپر دیکھا اور چپ کر کے چل پڑا، چپ کر کے چل پڑا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ یہی مقام رکھتے ہیں، وہ اپنے لیے تکلیف اٹھا لیتے ہیں، اس کا بدلہ نہیں لیتے۔ یہ مقام ذرا سمجھنے کے لائق ہے، وہ بدلے لینے کے لیے دنیا میں نہیں آتے اللہ کے برگزیدہ بندے، ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ ان پر کوئی ظلم و ستم کر لے تو وہ معاف کر دیتے۔ آگے جب وہ چوک پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ دکان ہے حلوائی کی جو جلیبیاں نکال رہا ہے گرم گرم، دودھ بھی گرم کر رہا ہے، اس نے گرم گرم دودھ جلیبیاں اس کے اندر ڈال کے بابا کے سامنے، بابا جی آؤ آؤ بیٹھو بیٹھو، تشریف رکھو، کرسی پیش کی بابا جی کو، وہ جو تھا پیالہ بھر کے دودھ گرم کا اس میں جلیبیاں ڈال کے، بابا جی کھائے کھائے۔ بابا جی نے پکڑ کے کھانا شروع کر دیا، دودھ پی لیا، پینے کے بعد یوں اوپر دیکھا اور ایک جملہ کہا، یا اللہ تیری مرضی ہے، تیریاں تو ہی جان، کہیں سے تھپڑ مروا دیتا ہے، میرا قصور کوئی نہیں ہوتا تو ادھر سے تھپڑ مروا دیتا ہے، ادھر میں نے اس کو کہا بھی نہیں، پیسے بھی نہیں دیے، اور ادھر سے گرم گرم جلیبیاں دودھ میں ڈلوا کے کھلا دیتا ہے، تیریاں تو ہی جان۔ میں یہ جملہ کہہ کے گزر گئے۔ وہ جو محب اور محبوب جا رہے تھے نا وہ اپنے گھر کی اوپر والی منزل میں سیڑھیوں پر چڑھنا شروع ہوا، تو اوپر والی منزل پر جب گئے تو آخری سیڑھی پر اس کا پاؤں پھسلا محبوب کا اور وہ کھاتا ہوا نا زمین پہ آ گیا، کروٹیں کھاتا گرتا، آخری سیڑھی پر آیا تو اس کا سر لگا فرش پہ اور جو گردن تھی وہ ٹوٹ گئی، سر پھٹ گیا، ایک لمحے کے بعد وہ مر گیا، مردہ محبوب۔ محب کی عقل ٹھکانے آ گئی، وہ ابھی تو یہ بالکل ٹھیک تھا، میرا محبوب، اس کے بغیر مجھے چین نہیں آتا تھا، سکون نہیں آتا تھا، ابھی ایک لمحے میں مر گیا۔ اور یہ ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب بندے کو موت آ جاتی ہے نا تو جو کہتے ہیں تیرے بغیر دل نہیں لگتا، تیرے بغیر روٹی نہیں چنگی لگتی، پانی چنگا نہیں لگتا، وہ سب کچھ بھول کے جنازے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بڑے ماں وفا ہو تو دفنانے کے بعد تو کبھی قبر پہ بیٹھتے نہیں، اور بیٹھ جائیں تو ساتھ مرتے نہیں۔ کبھی سنا ہے ایسا کہ فلاں مرا تو ساتھ اس کو اس کی غم میں دوسرا بھی مر گیا ساتھ؟ کبھی ایسا ہوا؟ اسی لیے تو کسی عاشق نے یہ جملہ کہا تھا، جیڑے کہندے نے مران گے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے، جیڑے ترس دے سن دید نو دن راتی، اج انہاں وی باریاں ماریاں نے، تے جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا، سونے نبی رسول دیاں سچیاں یاریاں نے۔ یاری اگر کسی نے قیامت تک نبھانی ہے نا تو وہ کملی والے آقا کی ذات اقدس ہے۔ اور یہ بھی متفق کا فیصلہ تمام علماء کا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے اور ان کی امتیں آئیں، وہ امتوں میں سے جو بندہ عورت ان کا امتی مر گیا، قبر میں چلا گیا، کوئی نبی بھی قبر میں ان کے پیچھے نہیں گیا۔ ہاں اللہ کی
عزت کی قسم ہے اگر کوئی قبر میں پیچھے جاتا ہے تو وہ ہمارا نبی جاتا ہے۔ یہ بخاری سے لے کر آخری حدیث کی کتاب تک سب کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضور نے فرمایا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، منکر نکیر آ کر بندے کو اٹھا کے بٹھا لیتے ہیں اور بٹھانے کے فوراً بعد اس سے سوال ہوتے ہیں مر ربک ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے؟ اور حضور نے فرمایا تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جو شخصیت قبر میں آج تجھے نظر آ رہی ہے جس کی تو زیارت کر رہا ہے، بتا اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ قبر میں حضور جلوہ گر ہوتے ہیں، اور حضور نے یہ بھی اگلے جملہ فرما دیا چاہے وہ مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے منافق ہو، میں ہر قبر میں جاتا ہوں۔ اس لیے حضور نے فرمایا جو ہوگا نا منافق، وہ کہے گا ہاں لا ادری، آئے ہے میں نہیں جانتا، مجھے کوئی پتہ نہیں، مجھے کوئی خبر نہیں۔ جب حضور کے بارے میں پوچھا جائے وہ کہے گا ہاں لا ادری، آئے ہے مجھے نہیں پتا۔ اور جو مومن ہوگا وہ سرکار کی زیارت کرنے کے بعد کہے گا ہوا محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، یہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ بتائیے جو نبی قبر میں بھی اپنے غلاموں کے سر پہنچے اور حضور علیہ السلام سے اتنی محبت کرے، اپنے امتی سے اتنی محبت کرے، کیوں نہ امتی کو اپنے نبی سے محبت ہو؟ اس لیے مولانا عبدالستار نیازی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا جن کے لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نیازی نہ بھولو کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے، ایک طرف جنتیں ایک طرف بخششیں، کیا کیا انعام ہے امتی کے لیے۔ دوسرے مقام پر بھی آپ نے فرما دیا، فرمایا کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ، کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ، زندگی ساری سوہنا نبی مصطفیٰ، ساڈی بخشش لئی رب نو مناوندا رہیا، زندگی ساری سوہنا نبی مصطفیٰ، ساڈی بخشش لئی رب نو مناوندا رہیا۔ اگر قبر میں کسی نبی نے کام آنا ہے تو وہ صرف کملی والے آقا کی ذات اقدس ہے، اور کوئی نبی اپنی امتی کی قبر میں نہیں جا کر سفارش کرتا، صرف آخر الزمان نبی محمد الرسول اللہ قبر میں بھی اپنے امتی کی سفارش کرنے چلے جاتے۔ جو نبی پیدا ہونے سے لے کر تیری زندگی کی آخری لمحات تک اور قبر میں بھی تیرا ساتھ نہ چھوڑے، حشر میں بھی تیرے ساتھ رہے، اس نبی سے وفاداری نہیں کرنی۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کا دن ہوگا اور اتنی مخلوقات اکٹھی ہوگی، تو حضور اگر آپ کو ملنا ہو تو کہاں ملے؟ میرے نبی نے فرمایا جہاں حساب و کتاب ہو رہا ہوگا نا، نیکیاں بدلیاں کھل رہی ہوں گی، جنت دوزخ کا فیصلہ ہو، وہاں پر میں موجود ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا، ایک بندے کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہ زیادہ ہو جائیں گے، اور اسے پکڑ کے دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا کہ نیکیاں کم ہونے کی وجہ سے دوزخ میں جلنا پڑے گا، صدا بھگتنی پڑے گی۔ کہتے ہیں وہ لے کے جا رہے ہوں گے، آدم علیہ السلام کو بھی آواز دے کر کہیں گے یا محمد آ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں جب مجھے آواز دیں گے تو میں ادھر آؤں گا، تو وہ کہیں گے وہ دیکھو آپ کے امتی کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں، تو میں سامنے چلا جاؤں گا، وہ فرشتوں رکو، کدھر لے جا رہے ہیں؟ جی دوزخ میں لے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کے نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، سزا بھگتنی ہے اس نے دوزخ میں۔ حضور فرمائیں گے نہیں، واپس لے چلو اور میرے سامنے اس کی نیکیاں جو ہیں وہ تولو۔ فرشتے اللہ کی جناب میں عرض کریں گے یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمائیں
فرمایا جیسے میرا محبوب کہتا ہے ویسے کرو. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں میرے کہنے پر پھر وہ واپس لائے گا, پھر حساب و کتاب شروع ہوگا اور اسی طرح ہی ہوگا, نیکیاں کم گناہ زیادہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جناب سے ایک کاغذ کا پرزہ نکال کر نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے. جیسے ہی وہ رکھیں گے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا, گناہوں والا ہلکا ہو جائے گا. نیکیوں والا نیچے ہو جائے گا اور گناہوں والا اوپر اٹھ جائے گا. وہ کہے گے جی اب تو نیکیاں زیادہ ہو گئی, دو جب گناہ کم ہو گئے, اب تو یہ جنت میں جانے کے لائق ہے, لے جاؤ اسے جنت میں. وہ بندہ پوچھے گا آپ کون ہیں, اس مشکل میں میرے کام آئے ہیں, اور یہ کیا چیز ہے جو آپ نے رکھی ہے جس کا اتنا وزن ہے. حضور نے فرمایا میں تیرا نبی ہوں جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے, اور تو نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا تھا, اس کا ثواب میرے پاس بھیجا گیا, میں نے محفوظ رکھ لیا, آج اس کا ثواب تیرے پلڑے میں ڈال دیا. سبحان اللہ. تو بتاؤ جس درود کا ثواب نیکیوں کو اتنا بڑھا دیتا ہے, گناہوں کو کم کر دیتا ہے, وہ درود پڑھنا ہم بھول کے بیٹھے ہوئے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک کی سوغات جو ہے وہ ہر امتی کو دیں, ہر امتی کی ذمہ داری ہے وہ درود پاک کا تحفہ نبی کو دیں. چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, سوتے جاگتے درود پاک, نماز سے پہلے, نماز کے اندر, نماز کے بعد, جب بھی فرصت ملے درود پڑھتے رہے. 1 بار 2 بار 4 بار 10 بار, جتنی ہمت اور طاقت توفیق ہو درود پڑھنا آپ کا کام ہے, بخشش کروانا مصطفیٰ کا کام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کو درود پاک کی برکت سے جنت عطا فرما دی جائے. ایک اور صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر رش زیادہ ہو اور وہاں بھی میں جاؤں آپ کو تلاش کرنے اور میری وہاں آپ سے ملاقات نہ ہو سکے تو پھر کہاں ملے؟ حضور نے فرمایا پھر حوض کوثر کے کنارے کھڑا ہو کر اپنے غلاموں کو حوض کوثر کے جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا, وہاں ملنے دو. اور حدیث پاک میں آتا ہے جس کو ایک پیالہ حوض کوثر کے پانی کا مل جائے گا, 50,000 سال کا جو دن ہے اس سارے دن میں نہ اسے بھوک لگے گی, نہ پیاس لگے گی, نہ کوئی تکلیف ہوگی, نہ دھوپ لگے گی, نہ گرمی لگے گی. اس ایک پیالے پانی سے اس کو راحت اور آرام اور سکون آ جائے. اس نے ایک اور صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہاں بھی رش کی وجہ سے آپ سے ملاقات نہ ہو سکے تو کہاں ملاقات ہوگی؟ حضور نے فرمایا دوزخ کے اوپر پل صراط بچھائی ہوگی جس کے اوپر سے ہر ایک کو گزر کے جانا پڑے گا. میں اس پل صراط کے کنارے کھڑے ہو کر دعا کر رہا ہوں گا یا اللہ میرے امتی کو سلامتی سے گزار دے. رب سلم امتی, اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے. اب بتائیے بندہ مومن ہو اور پھر نبی کی دعا ہو تو پھر پل صراط سے سلامتی سے ساتھ گزرے گا کہ نہیں گزرے؟ اس لیے امام اہل سنت احمد رضا بریلوی کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. اے لوگوں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر تمہارے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تم پل صراط سے آرام سے گزر جانا, کملی والے آقا کی دعا کی برکت سے تمہیں آرام اور سکون اور سلامتی سے گزار دیا جائے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باوفا ہیں کہ ہر موقع پر اپنے امتی کے لیے دعائیں کرتے نظر آتے ہیں. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور پھر حضور کے صدقے, حضور علیہ السلام کی امتیوں کے اولیاء اللہ کا پیار, ہر لمحے حضور کی امت کے اولیاء اللہ امت مصطفیٰ کو سیدھے راستے کی طرف لے کر چلنے والے. الا ان اولیاء اللہ, خبردار جو اللہ کے دوست ہیں, لا خوف, ان کو کوئی خوف نہیں ہے, ولا هم يحزنون, انہیں کوئی غم نہیں ہے. ایک اور جملہ ضروری ہے وہ سمجھانا کہ خوف اور غم بظاہر یہ دونوں ایک جیسے لفظ ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں خوف اور غم ایک ہی ہوتا ہے, ایک نہیں ہوتا, یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں. خوف ہوتا ہے کام کرنے سے پہلے, بندہ کوئی مکان بنانا چاہے, اس کے پاس 5-10 لاکھ روپیہ ہو, اب وہ پریشان ہے کہ جناب یہ بنانا چاہتا ہوں پتہ نہیں پورا ہوگا کہ نہیں, ایسے سوچتا ہے, پریشان ہوتا ہے, اس کو خوف کہتے ہیں. اس لیے بندہ کوئی کام کرنا چاہے پھر کہے پتہ نہیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں, اس کو خوف کہتے ہیں. اور جب کوئی بندہ کام کر لے اور ہو جائے غلط تو پھر ساری عمر وہ غم میں مبتلا رہتا ہے, ہوئے 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 یہ کی ہو گیا, ایک ہی کر بیٹھا, یہ نہیں ہونا چاہیے.
خوف اور غم دو علیحدہ علیحدہ چیزیں. خوف ہوتا ہے کام کرنے سے پہلے اور غم ہوتا ہے کام کرنے کے بعد. اللہ فرماتا ہے میرے جو دوست ہیں جن کو ولی اللہ کہتے ہیں، اولیاء اللہ کہتے ہیں، یہ کوئی کام کرتے ہی ایسا نہیں ہے جو غلط ہو اور ان کو ڈر ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور کرنے کے بعد انہیں پچھتاوا نہیں ہوتا کہ میں نے غلط کر دیا. وہ کام صحیح کرتے اس لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا. ہر بندہ آج خوف میں اور غم میں مبتلا ہے. خوف پہلے ہوتا ہے اور کچھ کام کرنے کے بعد غم رہتا ہے، ساری عمر کے لیے رہتا ہے. اللہ کے نیک بندے ہی وہ ہیں جن کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں. اور آخری بات سمجھنے بڑی ضروری ہے، اور یہ یوں سمجھیے پوری آج کی تقریر کا سبق ہے. اللہ کے بندوں کا مقام اتنا بڑا ہے کہ انہیں تو خوف اور غم کیا ہونا ہے، جو ان کے پاس آ جائے انہیں بھی غم اور خوف نہیں ہوتا. حضرت رابعہ بصری ایک بہت بڑی اللہ کی برگزیدہ بندی گزری، مائی رابعہ. اس نہایت غریب تھی اور اس کا کام یہ تھا کہ وہ محنت اور مزدوری پر لوگوں کے جانور چرایا کرتی تھی. بکریاں، بھیڑیں، گائے، اونٹ وغیرہ لوگوں سے کسی کے 2، کسی کے 4، کسی کے 10، کسی کا 100. یہ بہت بڑا ریوڑ بن جاتا. وہ چرانے کے لیے لے جاتی، شام کو واپس لے آ کے دیتی ان کو. وہ کہتی ہے کہ میں ریوڑ لے کر چرانے کے لیے گئی ہوئی تھی. اللہ کا ایک نیک بندہ جو ہے وہ تلاش کرنے کے لیے کہ مائی رابعہ کرتی کیا، ذرا دیکھے تو صحیح. ان کا نام ہے حسن بصری. رابعہ بھی بصرہ کی تھی اور حضرت امام حسن بھی بصرہ کے تھے. رابعہ کو بھی رابعہ بصری کہتے تھے اور حضرت امام حسن کو بھی حسن بصری کہتے تھے. حضرت حسن بصری وہ چلتے چلتے جنگل کی طرف گئے. کسی نے بتایا ادھر گئی ہیں، ادھر گئی ہیں، ادھر گئی ہیں. وہ راستہ تلاش کرتے کرتے گئے نا جنگل میں، تو کیا دیکھا کہ ایک چراگاہ ہے جہاں پر بھیڑیں، بکریاں، جانور چر رہے ہیں، اور مائی صاحبہ مصلی بچھا کے اللہ کی عبادت میں لگی. وہ کہتے ہیں مجھے حیرانگی یہ ہوئی کہ انہیں بھیڑوں کے کہیں جانے کا، گم ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے، وہ اللہ کی عبادت میں محو اور مگن ہے. اور دوسری حیرانگی یہ ہوئی کہ وہ جو بھیڑیں اور بکریاں تھیں ان کی رکھوالی ایک بھیڑیا کر رہا تھا. اللہ اکبر. آج بھی کچھ جو ہے نا لوگ بھیڑ بکریاں رکھنے والے، وہ کتے رکھتے ہیں، بگیاڑ نما کتے ساتھ رہتے ہیں. وہ جہاں دور تک چلی جائیں بھیڑیں تو وہ ان کو کہتے ہیں جاؤ ان کو موڑ کے لاؤ، تو وہ سکھائے ہوتے وہ جاتے آگے سے ان کو موڑ کے لے آتے. تو وہ جو بگیاڑ تھا، بھیڑیا جنگل کا، وہ ان کی رکھوالی کر رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آگے کبھی پیچھے، دائیں بائیں، خیال کر رہا ہے کہ کہیں یہ چلی نہ جائیں یا دوسرا کوئی جانور انہیں آ کر نقصان نہ پہنچا دے درندہ. حضرت حسن بصری کہتے میں حیران ہو گیا. بھیڑیا تو بھیڑوں کو دیکھے تو وہ چیر پھاڑ دیتا ہے، کھا جاتا ہے، اور بھیڑیں بھیڑیوں کو دیکھ لے تو خوف کے مارے ڈر کے بھاگ جاتی ہیں. آج نہ بھیڑیا ان کو کھا رہا، نہ بھیڑیں بھیڑیے سے ڈر رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہتے جیسے ہی مائی رابعہ نے نماز مکمل کی اور سلام پھیرا تو مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی کیسے آئے ہیں آپ؟ میں نے کہا جی میں صرف آیا تو کسی اور کام تھا، صرف یہ بتا دیں یہ بھیڑیے کی بھیڑوں سے صلح کب کی ہو گئی ہے؟ بھیڑیوں کی بھیڑوں سے صلح کب کی ہو گئی ہے؟ تو مائی صاحبہ نے جو جواب دیا نا وہ سونے کے پانی سے، سونے کے قلم سے لکھنے والا ہے. پر میں جب سے رابعہ نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے، ان کی بھی اب اس میں صلح. اور آج حالت یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو ناراض کیے بیٹھے، ہمارا اپنے رب سے تعلق ٹوٹ گیا ہے. رب کی طرف سے آواز ہوتی ہے 5 وقت نماز کے لیے، اللہ کے گھر میں آؤ، اللہ کی عبادت کے لیے آؤ، اللہ کی بندگی کے لیے آؤ، آؤ نماز کے لیے، آؤ فلاح کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے. یہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح میں یہی پیغام ہے. اذانوں پہ اذانیں ہو جاتی ہیں لیکن کوئی بندہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو رب اس وقت ناراض ہوتا ہے. غصے میں آ کر جو جملے کہتا ہے وہ بھی قرآن میں موجود ہے. قتل الانسان ما اکفر، انسان تو قتل ہو جاتا، تو برباد ہو جاتا، تو ہلاک ہو جاتا. تو نے انکار کس کا کیا ہے؟ روح گردانی کس سے کی ہے؟ کس سے رخ پھیر کے جا رہا ہے تو؟ من ای شیء خلقہ من نطفہ. پنجابی جو کوئی تکڑا بندہ ہوئے نا تو ماڑے کو کہتا تو شے کی ہے، مارا چپ کر جاتا ہے. بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. اللہ بھی یہاں پر یہی خطاب کرتا ہے. من ای شیء، وہ تو چیز کیا ہے، تو شے کیا ہے؟ خلقہ من نطفہ، تیری تخلیق تو ایک نطفے سے کی گئی. وہ نطفہ جو کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑوں کو پلید کر دیتا، جسم کو لگ جائے تو جسم کو پلید کر دیتا. بندہ نہ مسجد میں جانے کے لائق رہتا، نہ قرآن کو ہاتھ لگانے کے لائق رہتا، نہ کوئی نیک بندگی کر سکتا. اتنے پلید
میری نظر رحمت اس پر نہ پڑتی تو تو پلیت کا پلیت رہتا. میں نے تجھے کتنا حسین اور شاہکار بنا دیا. اور پھر اللہ اس پر فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اے محبوب جس شہر میں تو رہتا ہے اس امن والے شہر کی قسم، میں نے انسان کو بڑا ہی حسین بنایا. 4 قسمیں اٹھانے کے بعد سری 4 قسمیں ہیں. اور علماء فرماتے ہیں لقد میں 2 مضمر ہیں قسمیں، لام بھی قسمیاں قد بھی قسمیاں. 6 قسمیں اٹھانے کے بعد کہتا ہے میں نے انسان کو بڑا حسین بنایا. بتا جس نے تجھے بنانے کے بعد تیرے حسن کی قسمیں اٹھائی ہوں وہ تجھ سے پیار کرنے کے لیے قسمیں اٹھا رہا ہے یا تجھ سے دشمنی کرنے کے لیے اٹھا رہا ہے؟ وہ تو چاہتا ہے کہ تو بخشا جائے، وہ تو چاہتا ہے کہ تو نیک کام کی طرف آئے، وہ تو چاہتا ہے کہ تو جنت میں جائے. جنت کا اصل وارث تو ہے ہی بندہ، اولاد آدم، لیکن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جلے گا. اگر وہ قدم اٹھا لے نیکی کی طرف تو بس اللہ تو انتظار کر رہا ہے یہ بندہ کب میرے ساتھ صلح کرتا اور میں اس کو جنت الاٹ کر دوں. اللہ کریم جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے برگزیدہ بندوں کی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا قرب نصیب فرمائے. یہی لوگ ہیں جو دنیا میں بھی بندے کو اچھے راستے کی طرف لے کر جاتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی بندے کو قبر و حشر میں اچھا لے کر جاتے ہیں اور سیدھا جنت میں پہنچا دیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. سنتے عطا فرمائے.